کہا ہے کہ نمازی نہ رہے. میرے بھائی تو نے تو صحراؤں میں نمازیں ادا کی تھی, تو نے تو گرجاؤں کو مسجد بنایا تھا. اقبال ہی نے تو کہا ہے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوئے ہم نے, پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذان دے کر, توجہ, اقبال کہہ رہے ہیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذان دے کر ان کلیساؤں میں اذان دی, اذان افریقہ کے صحراؤں میں اذان دی. اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا, اگر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو, بچہ, ہم اپنے بچے کے کان میں اذان دینے کی اوقات اور حیثیت نہیں رکھتے. جو جوان اپنے بچے کے کان میں اذان دینے کا علم نہ رکھے, وہ کلیساؤں میں کیا اذان پڑے گا, وہ صحراؤں میں کیا اذان پڑے گا. ارے مسلمانوں کا علمی وقار اتنا گر چکا, نہ اپنے بچے کے کان میں اذان دے سکتے ہیں اور نہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتے. جس قوم کا علمی گراف اتنا نیچے گر جائے تو وہ اپنے بچے کے کان میں اذان نہ پڑھ سکے اور اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھا سکے, پھر زندگی کس چیز کا, زنا کا, نشے کا, شراب کا, بے نمازی پن کا, عیاشی کا, آوارگی کا. بتاؤ, مرنا نہیں ہے, موت نہیں آنی ہے. اے ہزاروں جوانوں, تقریر سننے کے لیے تمہارے جو جذبات ہیں, اگر عمل کرنے کے لیے یہی جذبات پیدا ہو جائیں تو پوری دنیا کے اندر انقلاب آ جائے. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس مقدس, مذہب اسلام, نعرہ تکبیر. کتنی خوشی ہوتی ہے. ارے بارش میں بھیگ کر کے تقریر سن رہے ہو تو کبھی بارش میں بھیگ کر مسجد بھی جانا سیکھو. ٹھنڈیوں کے اندر سردی میں کپاکی میں مسجد بھی جانا سیکھو. ایک بات کہہ دوں, تقریر نہیں سنی تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم تقریر سننے کیوں نہ گئے, لیکن اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر پوچھے گا تو پوچھے گا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. ابھی حضرت نے پوچھا کہ کون نماز پڑھ کے آیا, خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. بھائیو, ہم تو بہت سارے مائک سنبھالنے والے بھی نماز کے بغیر آتے ہیں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, مجھے بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوا. ارے یہ مائک سنبھالنا بھی عبادت نہیں رہا اتنا, ماشاءاللہ, یہ تو تجارت بن گیا, یہ فنکاروں کی جگہ ہو گئی, یہ فن ہو گیا, یہ بچوں کو پالنے کا سبب ہو گیا. حال یہ پورے سفر میں نماز نہیں ہوگی. حال یہ نہ جلسہ کرنے والے نماز پڑھیں گے, نہ مائک سنبھالنے والے. الا ماشاءاللہ, ان کو کون نماز پڑھا. اور سن لو, مگر اچھی طرح سے سن لو, سنیوں کان کھول کے سن لو. اگر یہ سمجھتے ہو کہ خلیفہ قطب المشائخ تمہیں جنت میں لے جائیں گے, یا قطب المشائخ جنت میں لے جائیں گے, یا مخدوم اشرف جنت میں لے جائیں گے, یا غوث پاک جنت میں لے جائیں گے, یا غریب نواز جنت میں لے جائیں گے, یا اعلیٰ حضرت جنت میں لے جائیں گے, یا امام حسین جنت میں لے جائیں گے, اگر یہ تمہارا خیال ہے تو سن لو, اعلیٰ حضرت, غوث پاک, غریب نواز, مخدوم اشرف, سارے ولی جنت میں لے جانے کی طاقت رکھتے ہیں. لیکن جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو کوئی بھی ولی جنت میں نہیں لے. یہ میرا دعویٰ ہے. میں بے نمازی کو کافر نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اگر تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ بھوت سوار ہے کہ فجر میں سوتے پڑے رہیں گے اور غوث پاک ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے, یہ شیطانی وسوسہ ہے. غریب نواز جنت میں لے جائیں گے, یہ شیطانی وسوسہ ہے. میرے جوانوں, ارے جب ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ناراض ہے, مجھے بتا
भीख भी मत दो। तवज्जो है, गौर फरमाएं। ऐ मेरे वफादार जाना के और हिजरत नवा के आने वाले जवानों, अल्लाह के रसूल फरमा रहे बेनमाजियों को भीख भी मत दो, बेनमाजियों के साथ मत बैठा करो, बेनमाजियों को अपने घर में मत बुलाया करो, उसको जगह मत दिया करो, क्योंकि जहां जहां बेनमाजी जाता है उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। बताइए, अल्लाह के रसूल फरमा रहे, आका फरमाते हैं जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, ऐसे मत भाइयों, आप बिठाते हो इनको बैठने जगह कहाँ, बारिश हो रही है, ये बेचारे भीगने से डर करके खड़े हैं, कहाँ बैठेंगे? आप थोड़ा सा लिहाज करो, एक दूसरे के लिए कुर्बानी, कुछ मत बोलो, बस कोई कुछ मत बोलो, बस थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ। अब बात तो करनी भी नहीं थी, लेकिन बारिश भी हो रही है, दिल चाहता है, लेकिन आप इतने जमात में बैठे तो सोचता हूँ कि कुछ बात कर ही लीजिए, लेकिन कोई कुछ ना बोले, मेरी बात सुनो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूँ। आका कह रहे मैं उससे हुजूर इतने गुस्से में है कि आका ने जान के दुश्मनों से बेजारी का इजहार नहीं किया, और जो नमाज छोड़ के हुजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उससे बेजार हूँ। और मजीद क्या फरमाया, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। आका फरमाते मैं उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। और दूसरे मकाम में फरमाया जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे वो अल्लाह की रहमत से बाहर कर दिया जाता है, अल्लाह रहमत की चादर उससे हटा लेता है। ये बात मैं उलमा की और बुजुर्गों की मौजूदगी में कह दूं, अरे जब अल्लाह ने तुमसे रहमत की चादर हटा ली तो कौन सा तावीज़ तुम्हारी रोशी में बरकत लाएगा, मुझे बताओ। तावीज़ देने वाला ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ा इस वक्त तो मिलेगा तो वली मिलेगा, वली से बड़ा कोई मिलेगा इस दौर में? सहाबी तो है नहीं, अंबिया तो दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे पर्दा फरमा चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा बड़ा बुजुर्ग कौन मिलेगा? तावीज़ वाला, दुआ देने वाला कौन मिलेगा? वली मिलेगा। आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, तवज्जो सुनना, अल्लाह नाराज होकर रहमत हटा ले तो वली का तावीज़ आपकी किस्मत कैसे बना सकता है? ये जो दिल और दिमाग के अंदर खप है, नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो तावीज़ तकदीर संवार देगा। भाइयों, वली तो वली है, नबियों की भी ये शान है, ये शान कि अल्लाह अगर नबी को मना कर दे कि तेरे बेटे से मैं नाराज हो गया हूँ, इसकी मदद मत करना, तो नबी अपने सगे बेटे की भी मदद नहीं करते। मैं कुरान के हवाले से बात करूँगा, सुन्नी हज़रात ये बात सुनने के कम आती है, उनको तो ये सुनना है ना कि जलसे में आओ तो फला बुजुर्गों को देखो और जन्नत में जाओ, और फला को देखो जन्नत, और जिनका जन्नत में जाने की कोई गारंटी नहीं है, ये अल्लाह के बंदे उनके चेहरे दिखा के जन्नत बांटते हैं। इसलिए हक सुनने आए हो तो सुनो। अगर अल्लाह अपने उलू रस्म पैगंबर से कह दे कि तू अपने बेटे की मदद मत करना, तो वो नबी अपने बेटे की भी मदद नहीं करता। कुरान पढ़ता है, कुरान उठा के पढ़ो। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा सबको कश्ती में बिठा लेना, जो ईमान नहीं लाया उसको मत बिठाना। भाइयों, चूहों को तक बिठा लिया कश्ती में, और बताऊं सूअर को तक बिठा लिया कश्ती में, कुत्तों को तक बिठा लिया कश्ती में, लेकिन ये अल्लाह की शान है। अल्लाह ने कह दिया तेरे बेटे को मत बिठा। तवज्जो, अगर कुरान पे ईमान लाया तो कुरान सीधा है। थोड़ा इबरत की आंखें खोलो, इबरत की आंखों से सुनो, इबरत की आंखों से देखो, इबरत के कान से सुनो। अल्लाह फरमा रहा है नूह तेरे बेटे को कश्ती में मत लेना। कुरान है, कुरान की तफसीर। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सब बैठ गए, बनाई नूह अलैहिस्सलाम ने, तैयार की नूह अलैहिस्सलाम ने, सबको ले लिया। सगा बेटा सामने खड़ा है, नहीं लिया।
اللہ سے عرض کی مولا اجازت دے دے میرا بیٹا ہے نا, بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے, باپ تو باپ ہی ہوتا ہے, باپ کے جذبات ہوتے ہیں بیٹے کے لیے. نوح علیہ السلام نے کہا مولا میرا بیٹا ہے نا, اجازت دے دے لے لو. اللہ نے کہا نہیں دے سکتے کیونکہ میں اس سے ناراض نہیں رہ سکتی. میرے بھائیوں تھوڑی توجہ غور کرو, کیا تم نبی کے بیٹے ہو, نبی کی اولاد ہو, نبی کا سگا بیٹا کھڑا ہے باہر کشتی کے, اللہ کہہ رہا مت دینا. پھر نوح علیہ السلام نے تیسری بار عرض کیا مولا میرا بیٹا ہے نا, اجازت دے دے میں لے لوں. اللہ نے کہا نوح اگر آپ اس کی سفارش کرو گے تو اپنے محبوبوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال. کوئی توجہ ہے آپ کی؟ ارے جب اللہ ناراض ہو تو نبی اپنے بیٹے کو منع کرنے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار نہیں کر سکتے, تو جن سے اللہ ناراض ہو ولی لوگ ہاتھ پکڑ کے ان کا جنت میں کیسے لے جا سکتے؟ اس لیے خدا کے لیے توبہ کرو. جو مال کماتے ہو وہ یہی چھوڑ کے جانا ہے. ارے جو مال چھوڑ کے جانا ہے 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے وہ مال کمانے کے لیے محنت کرتے ہو, اس مال کو کمانے کے لیے دلی تک جاتے ہو, کلکتہ تک جاتے ہو, بمبئی تک جاتے ہو, حتیٰ کہ سعودی اور دبئی تک جاتے ہو. اللہ اکبر, بیت الخلا تک صاف کرتے ہیں لوگ مال کمانے کے لیے. وہ نادان انسان جو مال قبر میں نہیں جائے گا, جو مال آخرت میں کام نہیں آئے گا, اس کو کمانے کے لیے تو اتنا لمبا سفر کرتا ہے. اور جو نماز قبر میں تیرے ساتھ جانے والی ہے, جو نماز کفن میں تیرے ساتھ جانے والی ہے, جو نیک اعمال تیرے ساتھ جانے والے ہیں, میرے بھائی اس کے لیے تو 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالتا. ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی, اس لیے 10 منٹ کا ٹائم نکالو. پوری 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ کے ٹائم لگتے ہیں, پورا 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا. اللہ نے پوری زندگی دی, ایک دن میں 24 گھنٹے دیے, پھر کیوں ٹائم نہیں نکالتے, پھر کیوں وقت نہیں نکالتے؟ بھائیو آپ کہتے ہو ٹائم نہیں ملتا, یہ جھوٹ ہے. اگر نماز کے لیے ٹائم نہیں تو گیم کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے, فیس بک کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے, یوٹیوب کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے, لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, ارے سب کے ساتھ کے لیے ٹائم ملتا ہے, رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ٹائم نہیں ملتا. اس لیے کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا, مضامین تو بہت سارے ذہن میں لے کر آیا تھا, لیکن موسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو مسجد میں کھڑا رکھوں. اسی لیے آج اسی پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, کبھی آنا ہوگا تو آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے. لیکن آج بتاؤ عرس خلیفہ قطب المشائخ میں آنے والوں کون آج سے عہد کرتا ہے کہ میں توبہ کروں گا اور آج کے بعد نمازی بننے کا عہد کرتا ہوں؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ سبحان اللہ. بھائیوں ہاتھ اٹھاؤ گے تو بھی نماز فرض ہے, نہیں اٹھاؤ گے تو بھی فرض ہے, لیکن اٹھا کے اللہ کو گواہ بنائے, اٹھا کے رکھے ذرا. اے اللہ یہ قبولیت کی گھڑی میں ہاتھ اٹھانا نماز کے لیے ان کا کام تھا, ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج لگ کر تیرے کرم پر ہے مولا. ان سب کو نمازی بنا دے, ان سب کو نیک بنا دے, سب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا فرما دے. اور اللہ پاک حضور قطب المشائخ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما دے. مفتی صاحب فرما رہے بارش میں جائیں گے بھی یہ لوگ کہاں, لیکن یہ بات تو ہے کہاں جائیں گے, مگر میں چونکہ صوفیہ کا ماننے والا, صوفیہ کا غلام ہوں, یہ لوگ اتنی کیچڑ میں کھڑے رہیں گے, مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ جنگل ہے, کیچڑ ہے, کوئی جانور ان کو اذیت نہ پہنچا دے. میری توجہ اس طرف ہے. اس لیے میرا ایک امتی میرے نبی کا, میرا ایک میرا بھائی میرے نبی کا امتی, ایک میرے آقا کا امتی میرے لیے بہت قیمتی ہے. اور یہ ہماری قوم کی آبرو ہے, یہ ہمارے نوجوان, اللہ آپ کی حفاظت کرے, آپ کے عقیدے کی حفاظت کرے, آپ کی ایمان کی حفاظت کرے. انشاءاللہ یہ تو میں نے ہوئی آپ کے سامنے کچھ نفر کر عرض کر دیا, کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تفصیلی گفتگو اطمینان سے کریں گے. اور مفتی منظر صاحب سے کہیں گے کہ بھائی اتنا چھوٹا پنڈال نہ بنانا, بلکہ کچھ بڑا کرنا تاکہ یہ سب بیٹھ سکے اور ہم بھی بیٹھ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.